اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات, you're watching Anam and Aruj Naqvi official and this is me Sayyida Anam Naqvi and with me my Khwaha Aruj Naqvi. We're here to discuss with you some important points from the Holy Quran, inshallah, like we have promised with you all that we're going to share our spiritual progress with you and you're going to share your spiritual growth with us. اس امید کے ساتھ کہ آپ نے بھی اپنی ذات پہ کچھ ورکنگ کی ہوگی, ہم بھی حاضر ہوئے ہیں اس کمٹمنٹ کو لے کر کے جو ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کے ساتھ کی تھی کہ ہم ایک ایک قدم بڑھائیں گے دین کی جانب, بیبی فٹ سٹیپس بھی بڑھائیں, وہ بھی کافی ہے. جیسے کہ ہم نے استقبال ماہ رمضان المبارک کے پروگرامز میں عرض کیا تھا کہ ہر شخص کو انکریج کرنا ہے. کوئی عام روٹین میں نماز نہیں پڑھتا اور ماہ رمضان المبارک میں 5 وقت کا پابند ہو گیا, دس از ویری اپریشیبل, کوائٹ اپریشیبل, اور جان بوجھ کر اپریشیٹ کریں, بار بار اس کو انکریج کریں. اور اگر کوئی خواہر ہیں اور وہ اسی مبارک مہینے میں شی اسٹارٹس ہر حجاب جرنی, تو ان کو ٹھیک سے نہیں آتا, پیار محبت سے گائیڈ کریں لیکن انکریج کریں, موٹیویٹ کریں. کوئی روٹین میں صدقہ خیرات نہیں کرتا, چیریٹی نہیں کرتا, آپ 1 لاکھ کرتے ہیں, وہ 10 روپیز کرتا ہے, 100 روپیز کرتا ہے, 200 روپیز, وٹ ایور از ہز کیپیسٹی, اس کو اپریشیٹ کریں. تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں آپ کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل, ہر مختصر سے مختصر عمل, ہر قلیل عمل کو وہ ذات بزرگ و برتر قادر ہے کہ کثیر کر دے. تو ہم اس بارگاہ پروردگار میں بیٹھے ہیں کہ جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, جو اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, جو گناہگار اور معصیت کر جانے کے باوجود اس رحمت والے, برکت والے, مغفرت والے مہینے میں ہمیں داخل کرتا ہے, جس مہینے کو ہم ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں. اور ہمیں ایسا خوبصورت اور ایسا جو ہے پرنور راستہ عطا کرتا ہے کہ جو ہمیں ملاتا ہے اور ہمیں جوڑتا ہے قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے. کہ جب ہم قرآن پاک پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لائف آف ہولی اہل بیت علیہم السلام, ہم کربلا کو دیکھتے ہیں, ہم مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں, ہم علم دیکھتے ہیں مولا تقی الجواد علیہ السلام میں دیکھتے ہیں, ہم اسی طرح ہر امام میں پروردگار عالم کی عطا کیے ہوئی ان نعمتوں کو, ان قرآن کے پیغامات کو دیکھتے ہیں. تو آج جو سورہ ہم کہ آپ سے کہا تھا کہ اس پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ, پارہ نمبر 1 کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے کل ڈسکس کیے. سو آج ہم نے غور و فکر کیا ہے, سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہے رمضان مبارک, پارہ 2 پر, تاکہ ہم قرآن پاک کی جو جرنی جو ہم نے شیئر کیا تھا کہ ہم فقط یہ نہیں ہوگا کہ تلاوت کریں گے, مختصر ہی صحیح, چند آیات ہی صحیح, لیکن ان میں کیا میسیجز ہیں ہمارے لیے. We are going to read the messages of Allah subhanahu wa ta'ala, like we're so excited to read the messages of our friends. ہمارے فون پر جو صبح اٹھتے ہیں میسیجز آئے ہوتے ہیں, we are so excited to see the notifications of like Instagram and other social handles, but now we are excited to open the book of Allah and see what's there in it for us. ہمارے لیے کیا ہمارے رب نے رکھا ہے. نہیں پورا سال پڑھا, 25 سال تک نہیں پڑھا, ابھی کھولیے. 50 سال تک نہیں پڑھا, ابھی کھولیے. زندگی جب تک ہے, سانس تب تک چل رہی ہے, علم جاری ہے, اور یہ گوشت سے گوڑ تک کا سفر ہے. تو چلیے عروج, آپ نے بھی پارے نمبر 2 کے حوالے سے ہی اس پہ ریفلیکٹ کیا, اس پہ غور کیا, میں نے بھی پارے نمبر 2 پر ہی غور و فکر کیا. تو چلیے پہلا پیغام میں سٹارٹ کرتی ہوں اور پھر عروج بتائیں گی کہ سورہ کے اور پیغامات کیا کیا ہیں. جسٹ چیدہ پوائنٹس, کچھ اہم نکات لے کر آئے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے, مکمل نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو ہماری زندگی کو بالکل ٹرانسفارم کر کے رکھتے ہیں, بڑا پیارا سا میسج کنوے ہو جائے. اللہ کا کلام وہ کلام ہے کہ جسے معصوم علیہ السلام بڑے اچھے طریقے سے ہمیں دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں, اور ہمیں اس کی ایکسپلینیشن مل جاتی ہے بآسانی. تو یہاں پر ہم جو بھی پوائنٹ شیئر کریں گے انشاءاللہ ہمیں بآسانی سمجھ میں آ جائے گا. سورہ بقرہ ہے اور ماہ مبارک رمضان مبارک ہے, کہ جو وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے دار کا اٹھنا, بیٹھنا, سونا, اس کا سانس لینا تسبیح ہے, اور خدا سے رابطے کا,
خدا سے متصل ہونے کا بہترین ٹائم پیریڈ ہے رمضان المبارک۔ اب خدا سے متصل کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کر سکتی ہیں؟ تو یہ ہمیں قرآن پاک نے خود اپنی زبان سے بتایا، اور سورہ بقرہ نے بتایا کہ جو خدا سے متصل کرتا ہے وہ خود قرآن ہے اور اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث ثقلین ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین نے جیسے فرمایا تھا کہ خود پر حجۃ الوداع کے موقع پر کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے جڑے رہو، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہو، اور جب تک ان کو تھامے رکھو گے تو تم تفرق میں نہیں پڑو گے اور یونٹی رہے گی، اور تم میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچو گے۔ ہاں اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو مومن کا خدا سے متصل ہونے کا راستہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ہی تھرو گزرتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کا پہلا پوائنٹ جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، 1-to-1 ڈسکشن رہی ہے روج کے ساتھ، تو فرسٹ پوائنٹ جو میں شیئر کر رہی ہوں کہ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ہماری توجہ دلاتا ہے اپنے گھر کی طرف، اپنے مرکز کی طرف، اور بتاتا ہے کہ مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی ہو، کہیں پر رہتا ہو، کہیں پڑھنے گیا ہو، اس کا رزق کہیں بھی لکھا ہے اللہ کی ذات نے، وہ اپنے وطن میں ہے یا کسی غیر وطن میں ہے، لیکن وہ رخ کرے گا قبلہ کی طرف، کہ امت مسلمہ کا سینٹر ایک ہے۔ اور پہلے بڑی جو اہمیت اور مرکز جو حاصل ہے وہ مسجد اقصیٰ کو ہے، اس کے بعد جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا کہ مسلمان جہاں پر بھی ہوں وہ رخ کریں خانہ کعبہ کی طرف۔ اور اگر ہم غور فرمائیں تو اسی سورہ میں پیغامات ملتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے، انبیاء علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا جب آغاز کیا تو خانہ خدا سے کیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جب بھی کوئی انبیاء میں سے آیا، نبی آیا، پیغمبر آیا، تو اللہ کے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اور جب ہدایت کرنے والوں کا یہی اصول رہا اور اللہ نے ان کو اپنے گھر کی زیارت کرائی ہے اور اپنے گھر سے آغاز کرایا، پھر سے ہدایت کرنے والا اور نجات دہندہ اور مینارہ نور اور حجت خدا، زمانے کا امام مولا صاحب عصر والزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین، جب مولا و آقا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ، وہاں قیام کریں گے۔ تو ہمارے لیے مرکزی حیثیت جو رکھتی ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور مسجد اقصیٰ جو اسلام کے لیے سینٹرز ہیں اور ہر مسلمان کے لیے سینٹرز ہیں۔ یہ ہمارا پہلا پیغام ہے جو سورہ بقرہ سے میں ملتا ہے۔ جی عروج، آپ نے بہت ہی احسن پیغامات خدائے بزرگ و برتن جو میسیجز ہمارے لیے بھیجے آپ نے پڑھے ہوں گے، تو کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ میں انہی آیات کا جو کہ میں نے جس پہ غور و فکر کیا اور مجھے لگا کہ مجھے آپ سے ان کا ترجمہ شیئر کرنا چاہیے، یہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھیں، اور آج میں خود آپ کے لیے وہ ترجمہ ایز اٹ از پڑھوں گی جو کہ رمضان المبارک کے لیے اسپیشلی میسج پروردگار عالم نے آپ کے لیے دیا ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے پارہ نمبر 2 ریپیٹ کر دیتی ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یہاں سے ترجمہ سٹارٹ کریں گے کہ کیا میسج ہمیں دیا جا رہا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ تو یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو روزہ رکھنا، یہ آیت میں نے پہلے بھی تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے اس کا سٹارٹ ہے، اور آیت نمبر 186 تک میں چاہوں گی آپ اس کو میرے ساتھ کمپلیٹ کریں، تاکہ اس میسج کو جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس رمضان مبارک کے پاک و بابرکت مہینے کے حوالے سے، ہم اس کو مکمل طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اے ایمان والو روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا، تاکہ تم اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچو۔ اب اس میں بریکٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمے کا حصہ ہے جو کہ بریکٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اور مجھے سمجھانے کے لیے منشن کیا گیا ہے کہ روزے رکھنے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم گناہوں سے بچو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز۔ گنتی کے چند روز یعنی کہ مطلب ہے آپ کو گنتی کے چند روز روزے رکھنے ہیں۔ اس پر بھی روزے کے دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو، اب
یہ ایشوز ہم پہلے ڈسکس ہم جو شارٹس ویڈیوز میں دے رہے ہیں آپ کے لیے وہ فقہی ایشوز کے والے سے، کوئی بیمار ہو، پریگننٹ لیڈیز ہوں، یا اس طرح کے بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، تو یہ قرآن پاک کا ہی کہ جس کو مختصر کر کے شارٹ ویڈیوز میں ڈالا گیا ہے۔ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دنوں میں سے جتنے قضا ہوئے ہوں، بریکٹ میں ہے جتنے قضا ہوئے ہوں، گن کے روزے رکھ لے ان لوگوں پر جو بمشقت روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے مشکل سے روزہ رکھتے ہوں، ان کی بیماری کی یا سفر کی کوئی ریزن ہو، اور نہ رکھیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم سمجھدار ہو تو بریکٹ میں ہے ہماری سمجھ کے لیے کہ سمجھ لو کہ فدیہ سے روزہ رکھنا تمہارے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے۔ سبحان اللہ، روزوں سبحان کا اللہ۔ مہینہ یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے۔ روزوں کا مہینہ یعنی کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، جیسے ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ بندے کو رب سے جوڑنے کا، جو کنیکشن کا، متصل کرنے کا ذریعہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب قرآن پاک کو رمضان مبارک میں نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کا رہنما ہے، اس میں رہنمائی اور پھر اگین بریکٹ میں حق و باطل کی تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک رہنما ہے اور کیا ہے، اس میں رہنمائی اور حق و باطل کی تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں اپنی جگہ پر ہو، اگین رپیٹ کر دیتی ہوں اس آیت کے ترجمہ کو، مسلمانوں تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور دنوں سے روزہ کی گنتی کو پورا کرے، خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ میں یہاں پر رک کے اس ترجمے کو آیا ہے مبارک کے ترجمہ کو روک کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں پھر کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ میں نے اور انم نے آپ کو سمجھایا تھا، لیکن آپ نے ہمارے سمجھانے پہ بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، یہاں پر پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، احسن ترین روح جہاں پہ رک جائیں۔ I want you to stop here so we can discuss the fiqhi issues, fiqhi مسائل relevant to fasting which we are sharing with you in the short videos, in the short form۔ اس کا بڑا ہی احسن جو ہمیں جواب مل رہا ہے قرآن پاک میں کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے دین میں آسانی کریٹ کرے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے یہ فقط صوم و صلات کے لیے نہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، صوم ہے، صلات ہے، لباس ہے، رزق ہے، روزگار ہے، اللہ نے آسانیاں دی ہیں، بندے نے خود اپنے لیے مشکلات کو کریٹ کیا ہے۔ جیسے کہ اتنی آسانیاں دے دی، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز اوکے ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن عقل میں نہیں آ رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ خدا نے شاید دین ہمارے اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا۔ نہیں، سب سے خوبصورت دین ہے، سب سے آسان دین ہے، بہت ہی پیارا ترجمہ، بہت ہی عظیم پوائنٹس ہیں اس میں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کا طویل ترین سورہ ہے، اس میں اتنے زیادہ اہم پوائنٹس ہیں نا، ابھی تو چند پوائنٹس شیئر کیے ہیں۔ ایسے ایسے پیغامات ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو کئی سال لگ سکتے ہیں، اسی لیے سورہ بقرہ کی اہمیت بھی بے حد زیادہ ہے۔ تو ہم نے اس کو چنا کہ ہم اس کے چیدہ چیدہ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ سے شیئر کریں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز، ایک اور پوائنٹ کی جانب ہم چلتے ہیں جو عروج کے پوائنٹ سے بالکل ریلیونٹ ہے، کہ آیت نمبر 183 پر ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے، اور 186 تک ہم جا رہے ہیں، سینٹر میں 183 سے 186 تک انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ 183 to 186 آنورڈز روزے کے احکام جو امت محمدیہ کے لیے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اگر اسے میں بہت کنسائز کر دوں، لیٹ می پٹ اٹ انٹو اے نٹ شیل، کہ پرپز بتایا گیا ہے روزوں کا، اور پرپز کیا ہے؟ تاکہ تم تقویٰ پاؤ، تاکہ تم پرہیزگاری پاؤ۔ پرپز آف فاسٹنگ کیا ہے؟ بھوک و پیاس، اللہ کو کوئی ظلم نہیں کرنا ہے آپ پہ۔ آیا مبارکہ میں بھی تھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، گناہوں پہ بچ سکو، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پرپز کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کو آپ کی بھوک و پیاس نہیں چاہیے۔ جیسے بقرہ عید پر آیت آپ جانتے ہیں، اللہ کو تمہارا
بھیجا ہوا گوشت و خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تمہاری قربانی کی نیت پہنچتی ہے. نہ کوئی کتنا بڑا جانور لایا، کوئی کتنا چھوٹا جانور لایا، کوئی 10 قربانی کر رہا تو کوئی ایک اور کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. اور کسی نے حصہ جو ہے اس میں یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے عید الاضحیٰ میں. اور لیکن ابھی یہ کہ اللہ نے اب اس کے بعد بھی تو ایک عید ہے نا، عید الفطر ہے، تو اللہ نے ہمیں پرپس بتایا کہ بھئی روزے میں مجھے تمہاری نیت پہنچتی ہے. اینڈ واٹ آئی وانٹ فرام یو، پرپس آف فاسٹنگ ہے یو شوڈ گیٹ ایٹ لیسٹ 3 things: self purification, self discipline, nearness to Allah. These are the 3 main gains of Ramadan which you are getting. You get too close to your Lord, you get a self discipline, self control. ایسے ہے جیسے کہ آپ کو عام مثال بتاؤں تو آپ کوک ڈال لیں ایک گلاس میں اور اس کو پانی کے نل کے نیچے رکھیں، ٹیپ کے نیچے رکھیں، اور اب مسلسل پانی جاری رہے تو جیسے وہ بلیک واٹر نکلے گا اور جیسے وہ کرسٹل کلیئر ہوتا جائے گا، پیوریفائی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے الٹیمیٹلی گلاس میں شفاف پانی رہ گیا. اس طرح رمضان کی مثال ہے مہینوں میں کہ دل جو سیاہ ہوتے ہیں وہ سیاہی ایسے دور ہوتی ہے اور شفاف ہوتا ہے. اب یہاں پر جب پروردگار نے کہا کہ پرپز آف فاسٹنگ ہے تم متقی بن جاؤ، ایک اور بڑی احسن بات کرنی ہے 183 آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ اللہ نے بہت سی عبادتوں کی فارمز بنائی ہیں، لیکن کیوں نہ ایک ایسی عبادت کی قسم بتائی جائے کہ جو بڑی لاڈلی عبادت ہے، جو فقط اللہ اور بندے کی ہی عبادت ہے، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہیں ہے. ایسی عبادت جو فقط میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، وہ روزہ ہے. آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، 100 قسم کے کھانے پڑے ہیں، ٹھنڈے مشروبات پڑے ہیں، آپ سمجھے ایک بفے لگا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے مسلمان کا اپنے رب سے جو ریلیشن ہے، کنیکشن ہے، وہ اسی ٹائم پہ ایگزیکٹلی. اور اس مسلمان کو آپ غیر مسلموں کی دنیا میں جب اس نے خدا اس کا نظر نہیں آ رہا، اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے، وہ ان لوگوں میں ہے جو خدا پر یقین نہیں رکھتے. اسے ایسے روم میں چھوڑ دیا گیا ہے جہاں پہ کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، حرام بھی ہے، اس کو شہوت پرستی کی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کو رب کا عشق اس مقام پر لے آتا ہے. وہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ میرا رب یا میرے انبیاء یا میرے دیگر مسلمان دوست یہاں نہیں ہیں تو میں کھا سکتا ہوں یا نہیں. اس کے دل میں کانشیسنس ہے، سیلف کانشیسنس آ گئی ہے. جو تقویٰ کہا تھا نا، پرپز آف فاسٹنگ تقویٰ، جو خوف خدا ہے. یہ کیسا عشق ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی سنو بھی نہیں. کیا میں اپنے محبوب کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا؟ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے عشق کے درجے پہ جانا پڑتا ہے. تو خوف خدا سے مومن وہ 100 ڈشز بھی پڑی ہوں گی ان کو بھی دھتکار دے گا کہ تب تک نہیں کھاؤں گا، تب تک نہیں پیوں گا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے. اور اللہ نے صرف قرآن میں کہا ہے کہ وقت فجر سے وقت مغرب تک نہ کھاؤ نہ پیو. خدا سزائیں نہیں دیتا، لیکن یہ عشق الہی ہے مسلمانوں کا کہ اللہ نے کہہ دیا اور ہم کرتے ہیں. اور یہ ایک مسلمان کی کیا تعریف میں بتاؤں کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ان میں خوشیاں اور پیار بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب یہ ایک مسلمان کے پروردگار عالم نے کتنی ایک خوبصورت شخصیت بنائی ہے کہ جہاں پر حرام سے تو اس کو بچنا ہی ہے. ایک بندہ مومن، ایک مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ حرام چیزوں سے دور رہتا ہے، لیکن روزے میں تقویٰ اس قدر اختیار کرتا ہے، اپنے رب سے محبت اور کنیکشن اس قدر بڑھ جاتا ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ وہ غیر ملک میں ہے، اس کو ہر قسم کی برائی جو ہے اس کے سامنے ہو رہی ہے، وہ اس میں جا سکتا ہے یا اس کی طرف راغب ہو سکتا ہے، پر نہیں ہوتا. الٹا وہ حلال چیزوں سے بھی روزے میں جو ہے پرہیز کرتا ہے. یہ بات تو چھوڑے، ایک مسلمان کا لیول یہ ہے، اس کی محبت اپنے رب سے یہ ہے کہ وہ حرام سے تو پرہیز اس کا ہے ہی، وہ حلال کو بھی ترک کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے عشق ایسا ہے، اسلام نے ایسا خوبصورت ہمیں اپنے پروردگار سے کنیکشن بنایا ہمارا کہ حرام کو تو ترک کرتے ہی ہیں، حلال کو بھی ترک کر دیتے ہیں تب تک کے لیے جب تک وہ ذات نہ چاہے. اور مسلمانوں کو اپنی عظمت خود سمجھنی ہے. ہم دیگر قوموں میں خود کو خود ہی ڈیگریڈ کر کے بیٹھے ہوئے، اپنی عزت اپنا مقام سمجھے کہ اللہ نے ایک مسلمان کتنی اہمیت دی ہے. آپ ایز اے ٹورسٹ جاتے ہو، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے ہو، آپ کسی بھی حیثیت سے کہیں کسی کنٹری میں جاتے ہو، وہاں پہ حرام عام ہے. ہر وہ برائی جو گناہ کبیرہ بھی سمجھی جاتی ہے اگر وہ عام ہے. آپ اکیلے ہیں، ایک ہی روم میں سٹے کر رہے ہیں اور آپ کے روم میں ہر قسم کا آپ کو حرام سامان پرووائڈ کر دیا گیا، لیکن وہ بندہ مومن دل میں خوف خدا رکھتا ہے اور ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا. اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اس کو دی گئی ہیں،
اس کے صبر کو، اس کے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے. لیکن یقین کیجئے لوگ ایسے بھی ہیں، اور یہی اسلام کی بیوٹی ہے. اور یہی تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص بیٹھا اور وہ آپ سے اذان مغرب کے وقت یہ سوال کرے، یا تم نہیں کھا رہے، یا وہ پورے دن میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے دوران ایک مسلمان سے سوال کرے کہ بھئی تم اس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو، تم ڈانس نہیں کر رہے، یا تم ہمارے ساتھ یہ چیزیں انجوائے کیوں نہیں کر رہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا روزہ ہے یہ میرے رب کے لیے. جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے تو وہ ایک غیر مسلم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کون ہے وہ ذات بزرگ و برتر کہ جس کے بندے زمین پر تمام تر آسائشیں ہونے کے باوجود حرام کے ساتھ حلال سے بھی پرہیز کر کے بیٹھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس یہ روزہ ہے جو خوف خدا اور تقوی انسان کو پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ روزے کا سب سے بڑا گین ہے. آج ہماری ویڈیو ہے دا گینز آف فاسٹنگ. کیا ہم نے گین کیا؟ ہم کچھ نہیں کھو رہے، ہم صرف گین کر رہے ہیں. تو ایک پیغام یہ تھا کہ روزے سے خوف خدا آتا ہے، اور پرپز ہمارا ہے کہ تقوی پا جائیں. اب بڑا پیارا پیغام سورہ بقرہ کا اور بھی ہے کہ یہاں پر آیہ نمبر 188 ہے، جس کا پیغام اللہ دے رہا ہے کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو، اللہ اکبر، اور حکام کے سامنے پیش کر کے اس میں سے حصہ مت لیا کرو. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ کوئی شخص دو پارٹیز کے درمیان ڈیل کرا رہا ہے اور اپنا شیئر اس میں سے لے رہا ہے، لیکن مظلوم کا حق مار رہا ہے. یہ رشوت کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کسی آفس میں آپ ایک فائل کو دیتے ہو اور ایک ناجائز کام کے لیے سائن کرا لیتے. دیکھیے دو قسمیں، آپ حق پر ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس پورے ہیں، لیکن آپ کو اٹینڈ نہیں کیا جا رہا آفس میں. ہمارے ملک میں ایسا بہت ہوتا ہے. ہمارے ڈاکیومنٹس پورے ہیں، ہم حق پہ ہیں، اس کے لیے اگر ہم پیسے دیتے ہیں تو وہ کوئی رشوت نہیں ہے. لیکن آپ ٹریفک سگنل پر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، آپ کی غلطی ہے، آپ وائلیٹ کر رہے ہو رول کو، اور آپ پھر اریسٹ ہوتے ہو تو آپ پیسے دے کر چھوٹنا چاہتے ہو، وہ رشوت ہے. اور ایک آفس میں اگر آپ کسی کام سے جائیں تو ایک فی ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ یہ فی آپ کو پے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا کام کر دیا جائے گا. اس سے اضافی چارج کرنا ہے ایک آفیسر کی طرف سے، وہ بھی رشوت کہلاتا ہے. وہ رشوت ہے. کسی کا مال، پراپرٹی کسی کی ہے، آپ کسی لائر کو کہہ کے اپنے نام کرا رہے ہیں اور حصہ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور مظلوم کو کچھ نہیں مل رہا یا اس کے حق سے کم مل رہا ہے، آپ نے اس کے لیے کھیل کھیلا ہے، تو اللہ کس عذاب سے ڈریں، کیونکہ یہ رشوت دینا اور لینا اس میں شمار ہوتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا بڑا سخت فرمان ہے اس کے لیے کہ رشوت دینے والا، لینے والا اور درمیان والا، وہ جو تھرڈ پارٹی بنتا ان کے درمیان میں کہ کسی مظلوم کا حق مار لیں گے، آدھا میں کھا لوں گا، 70% میرا شیئر ہو گیا، 30% تمہارا ہو گیا، اور جس کا یہ ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیا جائے گا. تو یہاں پر مولا کائنات نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں پائے گا. اللہ اکبر. اپنے اپنے مولا کے ساتھ تو اب بھول ہی جائیں. دنیا میں انسان جس کے ساتھ قربت رکھے گا اسی کے ساتھ آخرت میں محشور کیا جائے گا. امام علی علیہ السلام نے تو ایسے بندے کو بالکل ڈس اون کر دیا ہے اور کہا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا. اسی طرح سورہ بقرہ کے بڑے پیارے اور اہم پیغامات ہیں، جس میں ایک اور پیغام آپ سے شیئر کریں کہ آیہ نمبر 180 ہے جو اس سے بالکل ریلیونٹ ہے. قرآن کا طویل سورہ ہے اور ہم آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس نکال کر لائے ہیں، وہ جو ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے. ورس 180 ہے جس میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے تمہارے اوپر واجب ہے کہ جو مال چھوڑ کر جا رہے ہو اس کے بارے میں وصیت کرو. سبحان اللہ. اب یہاں پر صوم و صلات بھی ہو رہی ہے، ایک نہیں 4 حج بھی ہو رہے ہیں، ہر سال رمضان میں عمرہ بھی ہو رہا ہے. بہنوں کا حق ہم نے مارا ہوا ہے اور فنکشنز ہم گرینڈ کر رہے ہیں. کیسی یہ ریلیجیس ہپوکریسی ہے کہ ہم نے تو اپنی بہن کا حق دینا نہیں، اور بیوی لے کے نہیں آئی تو اس لیے اس کا ہم نے پیچھا چھوڑنا نہیں. یہ ریلیجیس ہپوکریسی بھی ہے اور یہ انسانیت کا گرا ہوا لیول بھی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے. ایک ہوتا ہے حکم نہ ہونا، ایک چیز ہے کرو نہ کرو گناہ نہیں ہے، ایک چیز ہے جس کا حکم دیا گیا، اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے جائے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے کہا مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ سوئے لیکن اس کے سرہانے اس کی وصیت نہ ہو. اللہ اکبر. کتنا اہم ہے کہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے قدم چل رہے ہیں، ہمت ہے، طاقت ہے،
ہر شخص پر لازم ہے، یہ آپ کے سنت رسول ہے، پیغام رسول ہے، پیغام خدا ہے، پیغام امام علی، پیغام اہل بیت ہے کہ مومن وصیت کرے. کیا ہوگا اس کے وصیت کرنے سے؟ فساد ختم ہو جائیں. جو وصیت کے بغیر دنیا سے جائے گا وہ فساد کی جڑ بنے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے جانے کے بعد اس کے اہل خانہ میں، اس کے دوست احباب میں، اس کے اگر کوئی لیندار ہیں تو ان کے درمیان میں جھگڑا رہے گا. تو معاشرے میں سے فساد ختم ہوتا ہے اسلام کی قوانین کے نفاذ سے. یہ سورہ بقرہ میں بتا رہے ہیں. ایک شخص نے وصیت کر دی، معلوم ہو گیا والدین کا یہ شیئر تھا، بہن بھائی کا یہ شیئر تھا، بیوی بچوں کا یہ شیئر تھا، تو اس سے کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. میں چاہوں گی عروج کن پوائنٹس پہ ریفلیکٹ کرنا چاہتی ہیں اسے کیری آن کریں. ہم نے آیہ مبارک جو ہے 86 تک 186 تک سورہ بقرہ کی آیہ مبارک کو کمپلیٹ کریں گے، اور 183 سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، اور میں اگین وہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا. سبحان اللہ. اور شمار کا حکم اس لیے فرمایا ہے، شمار کا حکم مجھے یہ بریکٹ میں آپ کو اور میرے سمجھنے کے لیے، شمار یعنی کہ گنتی کا حکم اس لیے فرمایا ہے کہ تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور مجھ سے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سن لیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. پس انہیں چاہیے کہ میرا بھی کہا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہماری آیت نمبر 183 سے 186 تک کمپلیٹ کی، اور اس میں کچھ بھی ہم نے خود سے نہیں کہا. قرآن پاک میرے پاس اس وقت موجود ہے، ترجمہ میں نے آپ سے شیئر کیا، اور صرف شیئر ہی نہیں کیا، میری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے اس کو سنا اور پھر بھی اگین وہ شارٹ ویڈیوز کے بارے میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ بھئی اتنی سختی روزے کے بارے میں ایسے نہیں ہوتا، ویسے یہاں پر پروردگار عالم نے خود کہا کہ تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اور روزوں کے بارے میں تاکید کی گئی ہے. اس مہینے میں روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم اور آپ متقی اور پرہیزگار بنیں، گناہوں سے بچ سکیں. اور پروردگار عالم کیا فرماتا ہے کہ وہ ہماری دعائیں، اپنے بندہ مومن کی دعائیں سنتا بھی ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتا ہے کہ پس انہیں یعنی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ پروردگار عالم کا کہا مانیں اور ایمان لائیں اور ہم سیدھی راہ پر آ جائیں. یہ ہمارا پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے. بے شک بے شک. پروردگار عالم سے اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں، آپ چاہیں کہ آپ کہیں تو آپ نماز پڑھیں، اور اگر آپ چاہیں کہ وہ کہے تو آپ قرآن پاک پڑھیں. تو خدا تو موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمارا رب ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کلام کرے. افسوس کہ ہم اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے. تلاوت کریں گے، ترجمے پہ غور کریں گے، then we are going to enjoy the benefits of the recitation. لذت تو عبادت کی تب آئے گی کہ جب سمجھ میں آئے گا وہ رب کیا کہہ رہا ہے. آپ کا محبوب آپ سے باتیں کرے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے. آپ جاننا نہیں چاہیں گے، آپ کھوج لگائیں گے کہ اس نے جو مجھے جملہ بول دیا یہ کس زبان میں بولا، اس کے کیا معنی ہیں. تو آپ کا رب، آپ کا اس سے عشق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو جملے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اس کو ڈھونڈیں، اس کے میننگز نکالیں کہ وہ تو میری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میں کیوں نہ تلاش کروں کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اور میں نے عروج نے یہی سوچا کہ in everyday's discussion along with du'as and amal, why not to reflect upon the main points of any surah, any para. ہر روز ہم اپنی گروتھ، جو ہماری روحانی ترقی ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ. اور ایک پریشر بھی بلڈ ہوتا ہے. ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کر دی، آپ نے اگر ہم سے کمٹمنٹ کر دی، یا سپوز ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ کل آپ ہمیں بتائیں گے کہ پارے نمبر 3 میں کیا کیا ہے، تو آپ اس کو محسوس کریں گے کہ ہمیں کوئی پوچھ رہا ہے اور کوئی دوست پوچھ رہا ہے، تو آپ اپنی دوست یا بہن کی حیثیت سے آپ اس پیغام کو لے سکتے ہیں اور اس پر غور کریں گے. اور کیا ہوگا، مل کر ایسی جرنی ہم چلائیں گے کہ جس میں اللہ بھی راضی ہوگا اور اس جو خوبصورت مہینے کے ہم اعمال بھی احسن انجام دے سکیں گے. بہت اچھے اچھے پیغامات ہیں سورہ مبارکہ کے، تو کیوں ہم اس سے محروم رہ جائیں.
تو یہاں پر دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ مت کہو کہ جو راہ خدا میں گزر چکے ہیں وہ چلے گئے یا ہماری نظر میں وہ نہیں رہتے. اللہ کہتا ہے وہ حیات ہیں، تم ان کا علم نہیں رکھتے. کہا جا رہا ہے کہ اس آیا میں کہا جا رہا ہے، سورہ بقرہ میں کہا جا رہا ہے کہ تم علم نہیں رکھتے. یہ مت کہو کہ وہ گزر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں. یہ آیا مبارکہ اور یہ سورہ بقرہ کہہ رہی ہے کہ شہیدوں کو یاد رکھو. اور جب کہا شہیدوں کو یاد رکھو تو سید الشہداء کو یاد رکھو. ماہ رمضان میں مظلوم کربلا کو یاد رکھو. جب سارے دن کی پیاس کے بعد پانی کا ایک گھونٹ پیو تو مولا حسین ابن علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین سید الشہداء کی پیاس کو، ان کے تشنہ لبوں کو یاد کرو، نواسہ رسول کے لبوں کو یاد کرو. جب پانی کا گھونٹ پیو تو مولا حسین ابن علی کی عظیم ترین اسلام کی قربانی کو ذہن میں لاؤ کہ ان کے صدقے سے تو روزے نماز قائم ہے. جب پانی روزے کی حالت میں پاس پڑا ہو اور تم پی نہ سکو تو باب الحوائج ابوالفضل عباس سے علمدار الاسم کی پیاس کو یاد رکھو کہ پانی تو ہے لیکن اختیار ہوتے ہوئے بھی نہیں پی رہے، تو مولا عباس علیہ السلام کو یاد کیجئے. تو یہاں پر قرآن پاک میں شہداء کی یاد کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کو جو زندگی عطا کی ہے وہ شہداء نے عطا کی ہے. کہ ہر وقت جب کبھی اسلام پر کڑا وقت آیا تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہی آج کا پیغام ہے کہ جب بھی کفر زور پکڑے گا شہداء کا لہو اسلام کو بلند کرے گا. سید الشہداء نے، مولا حسین ابن علی نے اسلام کو نئی روح دے دی. اب اہل بیت علیہ السلام بھی شہداء کے اہل خانہ کا خاص خیال رکھتے تھے کہ جب جنگ احد کے شہداء تھے تو جناب زہرا ان پہ گریہ کیا کرتے تھے. اور جو تسبیح بی بی فاطمہ زہرا اتنی فضیلتوں کی حامل تسبیح ہے which can help you overcome your anxiety, your depression, which can give you the peace of heart. اور آپ کے کسی بھی قسم کی زندگی کے مسائل کے لیے آپ خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں جناب زہرا کی تسبیح کے دانوں کے ذریعے. کہ وہ تسبیح کے جو اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. تو یہ تسبیح بنی کیسی ہے؟ جنگ احد کے شہداء جب تھے اور حضرت حمزہ کی قبر پر جناب زہرا جایا کرتی تھی تو سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی سے جناب سیدہ نے اس تسبیح کو بنایا جو تسبیح بی بی فاطمہ تو زہرا بن گئی ہے. اور یہ پیغامات ہیں قرآن کے، یہ پیغامات ہیں سورہ بقرہ کے. اور یہاں پر ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. کہ جو ایمان لایا ہے وہ اللہ سے عبادت تجارت کی عوض نہیں کرتا. اللہ سے تجارت کرنے والے بھی ہیں. عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ نماز اس لیے پڑھوں گا کہ یہ مقصد پورا ہو جائے، یہ تلاوت اس لیے کروں گا یہ مل جائے. ہر وقت مل جانا ہی عشق نہیں ہوتا. ہر وقت کہ اللہ دعا پوری کر دے گا تو ہی وہ آپ سے عشق کرتا ہے، نہیں. تو لہٰذا یہاں پہ عشق کا وہ معیار بتایا جا رہا ہے جو مولا کائنات نے کہا ایسے عبادت نہیں کرنی ہے. کچھ لوگ ہیں خدا سے تجارت کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ خدا سے خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ لائق عبادت ہے. اور ہم اپنے مولا ہی سے یہ سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے رب کی عبادت اس کے عشق میں چور ہو کر اس معیار پہ جا کے کرنا چاہتے ہیں جو تجارت کی عبادت نہیں ہے. ہم ظہر و عصر کے لیے اٹھیں، ہم مغرب و عشاء کے لیے اٹھیں، اور سب سے جو مشکل ہے ہم فجر کے لیے اٹھیں. یہ سوچ کے لیے نہ اٹھیں کہ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نقصان کیا ہو جائے گا. یہ سوچ کے اٹھیں کو جسے ہم سے بے حد محبت ہے وہ ناراض ہو جائے گا. وہ جو ہم سے عشق رکھتا ہے ہمارا فرض ہے کہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دیں اور ہم بھی اس کو یاد کریں. وہ قرآن میں ہمیں یاد کریں، ہم نماز میں اس کو یاد کریں. تو یہاں پر انسان کی زندگی کا محور بھی سورہ بقرہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا محور ہے محبت. بہت ہی پیاری محبت ہے کہ جو انسان کی زندگی کا محور ہے. اور یہ کیونکہ شب معراج سے یہ محبت چلی ہے.
اگر شب معراج کے واقعے کو کھولا جائے، جی ہم سورہ بقرہ ہی کی تفسیر میں ہیں کہ شب معراج میں بات ہو رہی ہے عشق کی اور محبت کی، کہ انسان کی فطرت میں ہے محبت، انسان کی زندگی کا محور ہے محبت. تو جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان وہ کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہو، اور اس انداز سے کرتا ہے جیسے اس کے محبوب کو پسند ہو. شب معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج مجمعین، رسول محبوب خدا ہیں. تو محبوب خدا کو شب معراج پہ بلایا گیا، لیکن اللہ نے جب پیغمبر اسلام سے گفتگو کی تھی ہے تو لہجہ علی علیہ السلام میں گفتگو کیا ہے. مولا علی علیہ السلام لسان اللہ ہیں، ان کا لقب ہے. جب لہجہ امام علی علیہ السلام میں گفتگو کی ہے اس کا مقصد یہ تھا محبت، کیونکہ میرے نبی کو علی سے بہت محبت ہے، میرے نبی کو علی کی آواز سے بے حد محبت ہے، تو عرش پہ وہ جو آواز سنے وہ لہجہ علی میں سنے. تو یہ محبت ہے پروردگار کی جو اپنے بندوں کے لیے. اسی طرح سورہ بقرہ ہی کا بڑا اہم پیغام ہے سب کے لیے، جو ہو تو بہت عام رہا ہے، شاید اتنا غور نہیں کیا. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ دیکھو مشرکات کے ساتھ نکاح مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے دیکھو مشرکات کے ساتھ نکاح مت کرو، چاہے وہ ایمان لیں. اب کیونکہ نہیں معلوم، زمانہ جاہلیت میں بھی ایمان لایا کرتے تھے لیکن دل سے نہیں لایا کرتے تھے. اب وہ کہتے چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو مشرک عورت، جیسے کہ کوئی انسان کہہ دے کہ مجھے یہودی عورت بہت خوبصورت لگتی ہے، یہودی عورت سے خوبصورت کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کا رب آپ کو خلق کرنے والا آپ کے سسٹم کو آپ سے بہتر جانتا ہے، آپ کے ہونے والے نقصان کو بھی جانتا ہے آپ سے زیادہ. اور وہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو مشرکات کے ساتھ نکاح مت کرو، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی وہ مالدار کیوں نہ ہو. شادی کا معیار بھی سورہ بقرہ ہی بتا رہی ہے. اس پروگرام کو اینڈ کر رہے ہیں بہت ہی پیارے پیغام کے ساتھ جو کہ سورہ بقرہ کی ہی آیات ہیں. کہا کہ شادی کا معیار فقط ایک چیز ہو، شادی کا معیار ایمان ہو. دیکھیے اگر پریکٹیکل لائف میں آ جائیں تو بہت سے لوگ میرے اس کے اگینسٹ جا کر بولیں گے بہت اور بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اللہ منع نہیں فرما رہا، لیکن اللہ پاک ایک فارمولا بھی دے رہا ہے کہ وہ سب چیزیں ملیں گی اگر تم میرے فارمولا سے جاؤ گے. اور اگر تم اپنے فارمولا سے جاؤ گے نہ تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہتے ہو، نہ وہ ملے گا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے. کچھ چیزیں مخفی ہیں جو رب ہی دیکھ سکتا ہے. کہا کہ تمہارا معیار کسی کو چننے کے لیے فقط ایمان ہونا چاہیے. یہاں پر ہم کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام قرآن کی آیات کو بہتر انداز سے سمجھا دیتے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ شادی کا معیار فقط ایمان ہے تو پھر چھٹے امام نے اس کی تشریح کر دی. سبحان اللہ. کہ امام صادق کا فرمان ہے کہ دین کے لیے جب ازدواج کرو گے، دین کے لیے ازدواج کرو گے، یعنی کہ ایک شخص کی مثال ایسے ہے، وہ ایک ازدواج کرتا ہے اور اس کی فوقیت مال ہے. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اگر تم مال کے لیے ہی اور مال کو ہی پرائرٹی بنا کر، مال کو ترجیح بنا کے ایک عورت سے شادی کرو گے اور دین اور باقی چیزوں کو سیکنڈری رکھو گے، جو مال کے لیے نکاح کرے گا نہ اسے مال ملے گا، نہ اسے جمال ملے گا، نہ اسے وہ مقصد ملے گا جس کے لیے وہ شادی کر رہا ہے، نہ ایمان ملے گا. ایمان تو پہلے ہی نہیں مل رہا، آپ مال کے لیے شادی کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خوبصورتی بھی ملے گی اس خاتون میں اور ایمان بھی ملے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ مال کے لیے شادی کرنے والے کو نہ مال ملے گا، نہ جمال ملے گا، نہ اس کا ایمان ملے گا. دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کو کہا گیا کہ تم ایمان کے لیے شادی کرو، ایمان کے لیے ازدواج کرو، تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں جمال بھی ملے گا اور تمہیں ایمان بھی ملے گا. یعنی کہ شادی کا سٹینڈرڈ بتا دیا کہ بندہ مومن اگر سوچے کہ میرا رزق کیسے بڑھے گا اور وہ خود ہی سوچے کہ میری مشکلات فائنینشیل پرابلمز کیسے حل ہوگی، تو مولا کہتے ہیں کہ ہماری اس بات پر تم غور تو کرو، تم اس کا معیار ایمان رکھو اور اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر تم ایمان والی عورت کے ساتھ، صاحب ایمان کے ساتھ شادی کرو تمہارا رزق بھی ہوگا، تمہیں اللہ اسی میں خوبصورتی بھی عطا کرے گا، اللہ اس کا اور تمہارا ایمان بھی مضبوط کرے گا. تو یہ تھے اہم پوائنٹس، مین پوائنٹس جس پہ ہم نے ریفلیکٹ کیا آج کے روزہ کے دن. اور انشاءاللہ ہم اب آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتے رہیں گے. اسی طرح پارا 3
اور اس کی ورسز مین پوائنٹس نکال کر لائیں گے جس کو آپ اور ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکیں اور ہم پریکٹیکل لائف میں رولز کو اپلائی کر سکیں. عروج, آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس بہترین سیشن کے بارے میں جو ہم نے قرآن پاک کی آیات سے سجایا؟ الحمدللہ بہت خوش ہوئی آپ کے ساتھ ان تمام آیات کا ترجمہ شیئر کر کے, اور ہمیں بھی عبادت کا موقع ملا پھر سے, جبکہ ہم کر چکے ہیں, لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں پھر سے موقع ملتا ہے جب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بس بہت ایزی چیز تھی جو کہ مجھے اس تمام پروگرام سے ایزیلی مجھے بھی سمجھ آئی اور آپ کو بھی انشاءاللہ آ جائے گی کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ بس میرا کہا مانو. وہ دعائیں سنتا بھی ہے, دعائیں قبول بھی کرتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, صرف اس کا کہا ماننا ہے. تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پہ ہوں گے جب اپنے پروردگار عالم کا کہا مانیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی شارٹ ویڈیوز میں کچھ فقہی مسائل آپ سے شیئر کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. الگ سے ویڈیوز میں آئیں گے, لیکن پروگرام کے اینڈ پہ اگین اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں تھوڑا سا, کیونکہ 1 منٹ کی ویڈیو میں زیادہ ایکسپلین نہیں, لیکن بیسک پوائنٹ آپ سے شیئر کر دیا جاتا ہے. خون کے عطیے کے بارے میں کل شارٹ ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی کہ یہ خون کا عطیہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. بالکل جائز ہے, لیکن اگر باڈی میں کمزوری کا سبب بنے, آپ کے جسم میں باعث کمزوری ہو, تو پھر اس کا کرنا مکروہ ہے. اور ایک یہ چیز شیئر کرنی تھی آپ سے کہ اگر آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ ہے, کوئی جیسے دانت نکلوانا یا حجامہ کا, میں نے آپ سے کل شارٹ ویڈیو شیئر کی تھی, تو یہ چیزیں کوشش کریں آپ اپنے افطار کے بعد ہی اپوائنٹمنٹ اپنی ڈاکٹر سے لیں. آپ کی جو بھی ٹریٹمنٹس ہیں آپ افطار کے بعد اس کو کریں. اول تو اگر تو روزے میں ہے اور بہت ضروری آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے کوئی سیشن لینا ہے, ٹریٹمنٹ کروانا ہے, تو حجامہ اور خون کا عطیہ دینا میں بھی کلیئر کر دیتی ہوں. اگر رمضان میں روزے کے درمیان حجامہ کروایا جائے یا خون کا عطیہ دیا جائے, اگین یہ کام مکروہ ہے اگر آپ کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے. لیکن اگر ایمرجنسی ہے, کسی کو خون ڈونیٹ کرنا لازمی ہے, کسی کی جان کو خطرہ ہے, تو اس حالت میں خون دینا واجب بھی ہو سکتا ہے. اس حالت میں مکروہ نہیں ہوگا اگر کسی کو زندگی بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہے. دیکھیے, اٹس ویری گڈ ٹو ایلیبوریٹ دا تھنگس. تھینک یو عروج, آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کر دیا, کیونکہ اس سے پہلے کچھ لوگ جو کہ لمیٹڈ نالج رکھتے تھے وہ اس پہ کویسچنز ریز کر سکتے تھے. تو اس کی اب فردر ایکسپلینیشن سے یہ ہوگا کہ اس کو پراپر رول کو فالو کر پائیں گے. آئی ہوپ کہ آپ نے آج کا یہ انٹریکٹیو سیشن انجوائے کیا ہوگا. دیکھیے, ہم اسی طرح کے قرآنک گول سیٹ کرنے کی ترجیح دے رہے ہیں اور اس کو انسپائر کر رہے ہیں کہ بجائے کہ آپ کو ایسے محسوس ہونے لگے, مسلسل انسان پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اس میں کتنے ہی اہم پوائنٹس تھے کہ جن کو تسلی سے بتایا گیا, تو معلوم ہوا کہ کتنے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. ہاں, یہ تو رولز ہم پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں, کیا کریں اور کیا نہ کریں, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے. آئی ہوپ آپ کو آج کے اس پوائنٹ سے سیکھنے کو ملا ہے. اینڈ اف یو ہیو ریئلی انجوائڈ دس قرآنک سیشن, آپ پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا ہاؤ ڈیڈ یو لائک اٹ اینڈ وٹ از یور گول فار دا 3rd رمضان المبارک. شارٹ ویڈیوز کو دیکھتے رہیے, ابھی ہم فقہ ایشوز کچھ اور اپلوڈ کرنے والے ہیں انشاءاللہ, اینڈ سم دعاز فار دا سحر اینڈ افطار اینڈ مچ مور. دس از دا سیزن آف اسپرچوالٹی which me and Aruj we are celebrating with you. Keep watching Anam and Aruj Naqvi official. نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے. آپ سب کی دعاؤں کا بے حد شکریہ, اور ہماری دعا ہے کہ آپ سب بھی خوش رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں. التماس ہے دعا. اللہ حافظ.